پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہم یہاں اندر صبا کا اجمالی جائزہ پیش کریں گے جو اودھ میں عوامی ڈرامے کی روایت رہی ہے۔ واجد علی شاہ کے عہد کی رنگینیاں رقص و موسیقی سے متاثر ہو کر اس دور کے عوام کے دلوں میں بھی اس نوع کے جلسے تخلیق کرنے اور اسٹیج پر منعقد کروانے کا شوق اور خواہش پیدا ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے سید آغا حسن جو امانت تخلص کرتے تھے اور اپنے زمانے کے معروف تخلیق کار اور فنکار سے ان کے دوستوں اور بالخصوص مرزا عابد علی عبادت نے ان سے فرمائش کی کہ رہس کے طور پر ایک جلسہ تخلیق کر کے عوام کے لیے اسٹیج کریں۔ امانت کے ذہن میں بھی اس نوع کا جلسہ لکھنے کی خواہش تھی۔ وہ مزاجاً عشقیہ شاعری، حسن پرستی اور اس دور کی موسیقی سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سے قبل ایک جلسہ واسوقت خوانی کا منعقد کروا بھی چکے تھے، جس سے امانت کو ایک مزید بڑا جلسہ منعقد کروانے کا حوصلہ ملا۔ نتیجے کے طور پر اندر صبا کے نام سے 1852 کو یہ تخلیقی شاہکار پائے تکمیل کو پہنچا، اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے 4 جنوری 1854 کو امانت ہی کی نگرانی اور سرپرستی میں پہلی بار اسٹیج بھی کیا گیا۔ اس منظوم ڈرامے کو عوام میں بالخصوص بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، چونکہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ منظوم ہے۔ امانت کی ذہانت اور تخلیقی شاہکار کا بہترین نمونہ اس ڈرامے کو کہا جا سکتا ہے۔ اس میں 8 کردار ہیں۔ اندر صبا میں پہلا کردار، اس میں جو اہم کردار ہے وہ راجہ اندر ہے، اور اس میں پریاں ہیں: پکھراج پری، نیلم پری، لال پری، سبز پری، جو بعد میں جوگن بنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک کردار ہے گلفام، جو آدمزاد ہے، اور سبز پری جس پر عاشق ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ کالا دیو اور لال دیو، یہ 2 اس کے دیو ہیں۔ بہرحال اس کے کردار اور قصے مختلف نوع ہندو دیو مالاؤں اور ہندوستانی مت و لوک کتھاؤں سے ماخوذ ہیں، جن میں ہندوستانی مثنویہ، سحر البیان اور گلزار نسیم کے قصوں کو بھی ما فوق فطری انداز میں ضم کر لیا گیا ہے، جسے ہم ما فوق الفطری کہتے ہیں، اسے شارٹ کر کے ہم نے ما فوق فطری اس کا نام دیا ہے۔ نیز غزل، ٹھمری، ہوری اور دوہے وغیرہ کو بھی اس کا ناگزیر حصہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس سے اس کے فن اور بیانیہ کے معیار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پیشکش ڈرامے کا اہم جز ہے۔ امانت نے پہلی بار پیشکش کو نہایت منفرد انداز میں عوامی روایت جو برج اور اودھ کی تہذیب کے زیر اثر بھگت بازوں، بھانڈوں، رام لیلا اور رہس کے ذریعے عوامی اسٹیج پر اسے پیش کیا ہے۔ غرض کہ امانت کی اندر صبا عوامی اور شہری روایتوں، داستان گوئی، مثنوی خوانی، تفریحی نشستوں اور مجروں و رقص و موسیقی کی حسین اور منفرد مثال پیش کرتی ہے۔ یہ حسین فنکارانہ امتزاج نہ صرف عوام بلکہ خواص کے لیے بھی تفنن طبع کا باعث بنے اور ایک روایت بن کر ڈرامے کی تاریخ کا نقش اول ثابت ہوئے۔ اول تو یہ کہ یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس ڈرامے میں نہ صرف پلاٹ، مکالمے، کردار، زبان و بیان، تصادم، کشمکش
اور انجام کے معیار و فن پر یہ پورا اترتا ہے، بلکہ اس دور کی رقص و موسیقی، راگ و سرود کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اندر سبا ایک نہایت دلچسپ اور فکر انگیز ڈرامہ ہے جو تمام تر ڈراموں کے تقاضوں اور فن کے اعلیٰ نمونے پیش کرتا ہے۔ بعض کم مایہ ادیبوں نے اسے اوپیرا کہہ کر نظر انداز کیا تھا، لیکن چند ادیب اسے اوپیرا کی نقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اوپیرا یعنی منظوم انداز میں جو پیش کیا گیا ہو۔ دراصل امانت کی اندر سبا نہ ڈرامہ ہے اور نہ ہی اوپیرا، بلکہ ایک غنائیہ کامیڈی، اسے پوئٹک کامیڈی بھی کہا ہے، جسے اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ کہنے میں کچھ لوگ تأمل کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ معیاری ڈراموں کا نقطہ عروج اور انجام ٹریجڈی پر ہوتا ہے، لیکن یہ حزنیہ اور تربیہ کا بھی بہترین نمونہ پیش کرتا ہے، اور میلو ڈرامہ کی بھی ایک اچھی اور خوبصورت مثال ہے۔ لیکن اندر سبا کی منظوم پیشکش اور اوپیرائی انداز غنائی کامیڈی سے آگے نہیں بڑھتا۔ بعض ادیبوں نے تو اندر سبا کی روایت پر اپنی تصانیف بھی پیش کر دی ہیں۔ اندر سبا نہ کوئی روایت ہے، نہ ہی اسے کسی مذہب و مسلک سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ واجد علی شاہ کا عہد، نواب واجد علی شاہ، ان کا عہد اردو شعر و فن کے لیے ایک بہترین دور تھا، رینیسانس تھا، جسے ہم پنِ جاگرن کہتے ہیں، جو سر سید نذیر احمد حالی، شبلی ذکا اللہ، محسن الملک، نذیر اکبر آبادی، محمود حسین آزاد جیسی عظیم المرتبت شخصیات تصانیف و تخلیقات سے مزین نظر آتا ہے، لیکن کسی بڑے ادیب نے اندر سبا کو لائق اعتنا تصور نہیں کیا جو ان کے ادبی معیار اور فن کی کسوٹی پر پورا اتر سکے۔ اب آئیے ہم اندر سبا کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس قصے کا بیانیہ کہ قصہ کیا ہے۔ کرداروں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس میں 8 کردار ہیں، پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں 4 پریاں ہیں، پکھراج پری، نیلم پری، لال پری اور سبز پری، جو جوگن بن جاتی ہے، اور سبز پری گلفام ایک کردار ہے، اعظم زاد ایک شہزادہ ہے، اس پر وہ عاشق ہو جاتی ہے، اور 2 اس میں کالا دیو اور لال دیو، 2 دیو ہیں، اور راجہ اندر کی یہ سبا ہے، راجہ اندر اس کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اب قصہ اس کا میں بیان کرتا ہوں۔ یہ قصہ 1853 میں لکھا گیا۔ ڈرامہ اندر سبا دراصل مکمل طور پر راجہ اندر کی سبھا کو محیط ہے، اس کی سبھا لگتی ہے۔ اندر ایک بااثر اور طاقتور راجہ ہے جو رقص و موسیقی مجرا اپنے دربار میں منعقد کروانے کا بہت شوقین ہے، اور اس طرح کی سبھائیں اس کے دربار میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ قصہ بھی راجہ اندر کی سبھا کا ایک دلچسپ اور تخیلاتی دیومالائی کہانیوں سے پر بہت ہی فکر انگیز قصہ ہے۔ اس قصے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، راجہ اندر اپنی سبھا میں بیٹھا ہوا ہے۔ راجہ اندر اپنی سبھا میں 2 طرح کے دیووں کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ایک دیو کا نام لال دیو اور دوسرے دیو کا نام کالا دیو ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک دیو کا نام لال دیو اور دوسرے کا نام کالا دیو ہے۔ راجہ اندر سبھا میں داخل ہونے کے بعد پریوں کو ناچنے اور رقص و مجرا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں 3 پریاں، جن میں پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری، الگ الگ اپنا اپنا ناچ پیش کرتی ہیں، اور ناچ کر بہترین موسیقی کے نمونہ پیش کرتی ہیں وہ، اور مختلف انداز کے گانے سناتی ہیں۔ اور یہ 3 پریاں اپنا ناچ اور گانا پیش کرنے کے بعد راجہ اندر کے بغل میں کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں سبز پری اپنا گانا اور رقص شروع کرتی ہے،
اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی دوران راجہ اندر کو پھر نیند آ جاتی ہے۔ جب چوتھی پری کا نمبر آتا ہے، سبز پری کا، تو اس کا رقص اور اس کی موسیقی سن کر اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ گہری نیند کی حالت میں اپنے تخت پر ہی لیٹ جاتا ہے۔ راجہ اندر کو سوتا ہوا دیکھ کر سبز پری کہتی ہے، جاتی ہوں میں باغ میں، یہاں میرا کیا کام۔ راجا جی تو سو گئے، دیا نہ کچھ انعام۔ سبھا میں جاتے وقت سبز پری کے ہاتھ میں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ راستے میں جب وہ سبز پری راجہ اندر کی سبھا میں آ رہی ہوتی ہے تو وہاں اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور وہ اس کو اس طرح تھا وہ واقعہ کہ وہ اس طرح ہے کہ راستے میں اختر نگر کے لال محل کی چھت پر ایک خوبصورت شہزادے کو چاندنی رات میں سویا ہوا دیکھ کر اس پر وہ عاشق ہو جاتی ہے، سبز پری، اور وہ اس کی چھت پر اتر کر اسے اس کا بوسہ لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور پھر نشانی کے طور پر اس کو سبز نگوں کی ایک قیمتی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کر شہزادے کو پہنا دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے سبھا میں آ جاتی ہے۔ لیکن سبھا میں راجہ اندر کے اچانک سو جانے کے بعد یہ پورا واقعہ کالا دیو کو وہ سنا دیتی ہے، جو اس کے قریب تھا، کالا دیو، اور حکم دیتی ہے کہ وہ فوراً جا کر اس شہزادے کو یہاں پر لے آئے۔ سبز پری کالے دیو سے کہتی ہے اور اس طرح حکم دیتی ہے، دیکھیے، جا تو بنگلے سے اختر نگر میں، ہاں سوتا ہے ایک ماہراؤ لال محل پر وہاں، اور کہتی ہے کہ اس کو میں نے ایک چھلا پہنایا تھا نشانی کے طور پر، وہ اس کی نشانی ہے۔ فوراً ہی وہ کالا دیو شہزادے کو سبز پری کی خدمت میں لا کر فوراً پیش کر دیتا ہے۔ شہزادے کو دیکھ کر سبز پری خوشی سے پھولے نہیں سماتی اور شہزادے کو وہ ہاتھ ہلا کر سوئے ہوئے کو جگاتی ہے۔ اچانک شہزادے کی جب آنکھ کھلتی ہے اور نیند سے وہ بیدار ہوتا ہے تو خود کو ایک اجنبی ماحول میں اور اجنبی لوگوں میں محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ ماحول دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ تم کون لوگ ہو اور میں کہاں پر ہوں؟ سبز پری اسے نہایت ہی تسلی بخش لہجے میں اپنا تعارف کراتی ہے اور عشق کا اظہار کر دیتی ہے۔ سبز پری شہزادے کو اپنی نیوز کو وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بتاتی ہے۔ سبز پری اسے تعارف کراتی ہے اور کہتی ہے کہ راجہ اندر کی یہ سبھا میں ناچنا اور گانا میرا کام ہے، اور پھر سبز پری اسے وصل کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ اس پر وہ پوری طرح سے عاشق ہو چکی تھی، اور خود سپردگی کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ دو مختلف جنس ہیں، وہ انسان انس ہے، وہ جن ہے یعنی پری ہے، وہ پریزاد ہے۔ شہزادہ انسان یعنی آدمزاد ہے اور پری غیر آدمزاد ہے۔ شہزادہ سبز پری کی وصل کی خواہش پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اسے بالکل انکار کر دیتا ہے۔ کافی کشمکش اور مباحثے کے بعد شہزادہ اس شرط پر اس سے وصل کے لیے رضامند یعنی تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اندر کی سبھا کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، اور اس کی سبھا کو نہ صرف دیکھنا چاہتا ہے بلکہ اس میں شریک بھی ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اندر سبھا کا بڑا نام سنا ہے، یعنی اندر سبھا کی بہت شہرت ہے اور اس کی بہت لوگ اس میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ سبز پری اندر سبھا کے خطرناک ارادوں اور اس خطرات کو بیان کرتی ہے اور سبھا میں شریک ہونے سے منع کرتی ہے، لیکن شہزادے کے پہم اصرار پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شہزادے سے وصل کی خواہش رکھتی ہے، اور وہ اسی شرط پر اس سے عشق و وصل پر میں تیار ہوتا ہے کہ سبز پری شہزادے کو اندر سبھا میں لے جائے۔
آخر کار سبز پری شہزادے کو اندر کی سبھا میں لے جانے کے لیے تیار ہو ہی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بہت پریشان تھی، اسے وہ سمجھاتی ہے، لیکن وہ خود کو گلا گھونٹ کر مر جانے کی دھمکی دیتا ہے۔ شہزادہ گلفام سبز پری کے تخت کا پایا پکڑ کر اڑتا ہے اور چشم زدن میں اندر کی سبھا تک پہنچ جاتا ہے۔ فوراً دیکھتے ہی دیکھتے سبز پری بڑے تذبذب کی کیفیت میں ہوتی ہے، کیونکہ شہزادہ گلفام آدمزاد ہے اور اندر کی سبھا میں آدمزاد کا گزر بالکل ممکن نہیں، ممانعت تھی۔ سبز پری سبھا کی آنکھوں سے بچاتے درختوں کے پیچھے جھرمٹ میں خاموشی سے اسے چھپا دیتی ہے اور خود کو ناچنے گانے میں مصروف کر لیتی ہے۔ لیکن لال دیو اس آدمزاد کو پیڑوں کے جھرمٹ میں چھپا ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ فی الفور پرستان میں آدمزاد کی موجودگی یعنی شہزادے کے وجود کی اطلاع راجہ اندر کو دے دیتا ہے۔ پرستان میں آدمزاد کی موجودگی سن کر وہ بہت غضبناک ہو جاتا ہے راجہ اندر، اور جب وہ پورا واقعہ اس کو معلوم کر لینے کے بعد گلفام کو سزا کے طور پر اسے راجہ اندر قاف کے اندھیرے کنویں میں قید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اندھیرے کنویں میں جا کر ڈھکیل دو، قید کر دو۔ ادھر سبز پری کے بال و پر نوچ کر سبھا میں ہمیشہ کے لیے اسے باہر نکال دیتا ہے اور لال دیو راجہ اندر کے حکم کی تعمیر کرتا ہے۔ سبز پری گلفام سے بے پناہ عشق کرتی ہے، اس لیے وہ اس کے عشق میں جوگن بن کر بے چین اور بے قرار در بدر گیت گاتی ہوئی بھٹکتی پھرتی ہے۔ کئی برس اسی طرح گزر جانے کے بعد کالا دیو راجہ اندر کو ایک جوگن کی خوبصورتی اور حسن و جمال اور فن کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا کہ کئی برس گزر جاتے ہیں اور کالا دیو جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اور جوگن آئی ہوئی ہے، اور وہ جوگن جو ہے بہت ہی بہترین رقص کرتی ہے، بہت اچھا گاتی ہے، اس کی اطلاع اسے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ پرستان میں ایک جوگن کا جو گزر ہے اس کی حسن و جمال کی وہ اس میں بے مثال ہے، اور فن موسیقی رقص میں وہ ایک بہت باکمال ہے، خاتون ہے، ایک جوگن ہے۔ راجہ اندر رقص و موسیقی کا دل دادا تھا اور وہ سنگیت کا رسیا تھا۔ وہ کالے دیو کو جوگن کی سبھا میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جوگن پہلے تو سبھا میں پیش ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن کالے دیو کے کہنے پر وہ سبھا میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ راجہ اس سے سبھا میں ناچنے گانے اور موسیقی کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور وہ پوری طرح اپنے فن کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فرمائش پر گانا سناتی ہے۔ گانا سنانے کے بعد سبز پری خاموش ہو جاتی ہے۔ راجہ اس کے رقص و فن سے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ انعام کے طور پر گلوریاں، پان کی گلوریاں اسے پیش کرتا ہے، لیکن سبز پری اسے قبول نہیں کرتی اور اس کو انکار کرتی ہے۔ پھر دوسرا گانا شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا گانا گاتی ہے، وہ سناتی ہے اور بہترین طریقے سے وہ گانا پیش کرتی ہے، اس سے بھی بہتر طریقے سے۔ دوسرا گانا سن کر راجہ اسی سے خوش ہوتا ہے اور اسے جو ہے اپنے گلے سے نکال کر ہار پیش کرتا ہے، لیکن وہ ہار لینے سے بھی انکار کر دیتی ہے اور اسے ٹال دیتی ہے۔ پھر وہ فوراً ہی ایک اور خوبصورت راگ چھڑ دیتی ہے، وہ جوگن۔ یہ راگ، گانا، موسیقی، رقص اور اس کے فن کو دیکھ کر راجہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے فن کا بھرپور جب وہ اظہار کرتی ہے تو راجہ اس میں محو ہو جاتا ہے۔ اس بار راجہ اندر جوگن کو شال اور رومال پیش کرتا ہے تو وہ اسے بھی قبول نہیں کرتی اور منہ پھیر لیتی ہے۔
راجا بہت حیران ہوتا ہے اور اس سے اس کی وجہ معلوم کرتا ہے کہ 3 بار میں نے تمہیں انعام پیش کیا لیکن تم نے اسے منع کر دیا۔ جوگن کے اصرار پر راجا منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے انعام دو اور ایک قول دو، تو راجا اسے قول دے دیتا ہے۔ اور آخر کار جوگن ان سب کے بدلے میں گلفام کو مانگ لیتی ہے، کیونکہ وہ جوگن نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر سبز پری ہے۔ راجا جو ہے وہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے دیکھ کر کہ یہ وہی سبز پری ہے، یہ جوگن وہی ہے جو سبز پری ہے جس کو میں نے اپنی سبھا سے نکال دیا تھا اور گلفام کو قید کر دیا تھا۔ راجا اندر یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے، لیکن وہ منہ مانگا انعام دینے پر چونکہ اس کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو وہی سبز پری ہے جس کے بالوں پر نوچ کر میں نے اسے سبھا سے نکالا تھا۔ خیر بہرحال، لیکن راجا اپنا قول دے چکا تھا اور راجا اندر کا راجا اندر لال دیو کو حکم دیتا ہے کہ گلفام کو سبز پری کے حوالے کر دو، لے آؤ اسے نکال کر باہر، اور اس کا جو معشوق ہے، جس پر یہ عاشق ہے، اسے اس کے حوالے کر دو، یعنی گلفام کو۔ اور کالا دیو گلفام کو کوہ قاف سے نکال کر سبز پری کے حوالے کر دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ایام جدائی کی حالت بیان کرتے ہیں، روتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سبھی پریوں کے ساتھ مل کر مبارکباد گاتے ہیں، اور یہیں پر اس ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس پر بہت ہی مختصر اجمالاً تبصرہ کر دیں کہ یہ ڈرامہ اگرچہ امانت کا اپنا تخلیق کردہ ہے، لیکن اس کا پلاٹ یعنی قصہ ہندو دیو مالاؤں، عوامی قصے کہانیوں سے ماخوذ ہے۔ اس دور کی مروجہ زبان کے علاوہ بھی بعض قصے مثنوی سحر البیان اور گلزار نسیم سے اس سے مل جاتے ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ یہی امانت کا فن کمال ہے، مختلف قصوں کو ایک لڑی میں پرونا اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرنا، قصے کو شعری پیکر میں ڈھال کر منظوم مکالمے سے شاعرانہ فنکاری سے اسے مزین اور آراستہ کرنا، یہ اس کا فن کمال ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سبز پری ایک کردار ہے، ایک مرکزی کردار میں سے ایک ہے، اگرچہ اسے مرکزی کردار کہا ہے کچھ رائٹرز نے، لیکن سبز پری ڈرامے کا ایک مرکزی کردار راجا اندر کے علاوہ ہے۔ وہ ایک پری ہوتے ہوئے بھی انسان سے عشق کرتی ہے۔ اندر سبھا کی زبان منظوم لفظیات سے مزین ہے، اس میں دوہے، نظمیں، غزلیں، چھند وغیرہ اور گیت بھی شامل ہیں۔ اندر سبھا اس دور کی زبان، لفظیات، تہذیب، لب و لہجہ، مقامی بولیاں اور اودھ کے ریت رواج، برج بھاشا اور یعنی پوربی زبان، قافیہ بندی، اس کا شعوری التزام اور فارسی تراکیب، اندر سبھا کی سرخیاں مصنوعی اردو میں ہیں، یہ ایک اس دور کا رواج تھا۔ جنوری 1857 میں اندر سبھا پہلی بار اسٹیج ہوئی اور سینکڑوں بار چھپی، ہر جگہ چھپی، اور یہ جرمن زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، جو جرمن سے 1892 میں یہ شائع ہوا۔ تو بہرحال اس طرح کا ایک پورا اس کا سلسلہ ہے۔ اندر سبھا جو تھی وہ اس کی طرز پر جو اور بہت سی اندر سبھائیں لکھی گئیں، اس میں اندر سبھا مداری لال کی ہے، جو بزم سلیمان، جشن پرستان، ناگر سبھا، راحت سبھا، اس طرح کی ناٹک، جہانگیر، نشاط عشق، مثنوی اندر سبھا،
کرزن سبھا، یعنی اس کی کل تعداد جو ہے 15 طرح کی سبھائیں لکھی گئیں اس کی طرز پر۔ شیخ امام بخش کانپوری کا ڈرامہ ناگر سبھا بنگال کا اردو ڈرامہ